الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، درس حدیث کی ہماری آج دوسری نشست ہے۔ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہم سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس حدیث پاک کو بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی حضرات صحابہ کرام کی تعداد ہے جس نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، جس میں خاص طور پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث جبریل کو پیش کیا ہے۔ حدیث جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امی اللہ کے اذن سے ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب کہ صحابہ کرام موجود تھے اور حضور کی باتیں سن رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل امی انسانی شکل میں آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات انہوں نے حضور کے سامنے پیش کیے تھے، اور حضور نے پھر ان کا جواب عنایت فرمایا۔ جب وہ چلے گئے تو آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امی تھے جو تمہیں تمہارے دین کے احکامات سکھانے کے لیے آئے تھے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ان سے پہلے جو حضرات صحابہ کرام نے ایک منظر کشی بیان کی ہے نا، کہ جبریل امی کے آنے کا انداز، پھر حضور سے گفتگو کرنے کا انداز، سوالات کرنے کا انداز، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سوالات سے پہلے جو انہوں نے ایک انداز اختیار کیا تھا وہ قابل توجہ ہے۔ مجموعی طور پہ اس پوری طویل حدیث پاک میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوگی، پہلی چیز یہ معلوم ہوگی کہ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو اللہ جل شانہ نے جبریل امی کو بھیج کر حضور سے سوالات کروا کے امت مسلمہ تک پہنچائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات یا جو انداز اس میں پیش کیا جائے گا ان کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوگی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی جب حاضر ہوئے تھے تو حضور کی بارگاہ کے آداب جو انہوں نے پیش کیے ہیں امت کے سامنے، وہ ہمارے لیے جاننے بہت ضروری ہیں۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوگی کہ جس بندے میں علم کی طلب ہو، اور خاص طور پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کا یا پڑھنے کا موقع ملے، تو اسے اپنی کیفیت کیا بنانی چاہیے۔ اور چوتھی چیز وہ جو ان کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے،
اجنبی، ہمارے ساتھ کے کسی گاؤں کا یا کسی شہر کا رہائشی نہیں تھا، بالکل اجنبی۔ ہم تمام صحابہ میں کوئی بھی اس بندے کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ وہ ہے کون، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ کے یا سفر کے اس وقت کا اگر آپ حساب لگائیں تو سفر کرتے ہوئے جو مٹی ہے، دھوڑ ہے، اڑتی ہے، وہ بالوں پہ، چہرے پہ پڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اس طرح کا سفر کا کوئی اثر اس بندے کے چہرے پہ، لباس پہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور لیکن ہے اجنبی شخص۔ اس سے معلوم ہو گیا جبریل امی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے تو باوقار ایک انداز میں حضور کے پاس پیش ہوئے تھے، اور کیسا وقار تھا کہ اگرچہ اجنبیت ہے، مسافر ہے، لیکن سفر کا کوئی اثر ان کے وجود پہ معلوم نہیں ہو رہا۔ سفر کا اثر کیا ہوتا ہے؟ افراتفری، جلد بازی، ایک کام کیا جا رہا ہے تو 5 کاموں کا مزید پیچھے خیال ہے تو مڑ مڑ کے دیکھنا، پھر یہ افراتفری والی کیفیت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امی کی وہ جو انسانی روپ میں آئے تھے، وہ جو سمجھا رہے ہیں امت مسلمہ کو، ان آداب میں بنیادی چیز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سننے کا یا پڑھنے کا کہیں پہ موقع ملتا ہے، باوقار شخصیت آپ کی معلوم ہونی چاہیے، افراتفری والا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگ آ کر جب ملاقات کرتے تھے تو ایک صحابی پیچھے رہ جاتے تھے، دیر سے آتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تو دیر سے کیوں آتا ہے؟ کہتا ہے حضور آپ کے پاس آنا ہوتا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے میں اچھا لباس پہنوں اور تازہ طہارت ہے، اہتمام ہے، پورے ایک اہتمام کے ساتھ آ پاؤں، تو اس اہتمام کرنے میں جو مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے حضور میں آپ کے پاس بعد میں پہنچتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بس تیری یہی خوبی اللہ کو بڑی پسند ہے، میرے رب کو تیری یہ خوبی بہت پسند ہے کہ تو جب آتا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیان کرتے ہیں، انہی کے بیٹے، کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے پاس آیا اس کی حالت کیا تھی؟ شابن، نوجوان آدمی، جمیل، خوبصورت چہرہ، ابید، گورا چٹا رنگ اس بندے کا، حسن اللمہ، بال اس نے رکھے ہوئے تھے، خوب سنوارے ہوئے تھے، چہرے کا حلیہ بہت اچھا تھا اس کا، طیب الریح، اس نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی، علیہ ثیاب بید، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اب آپ سمجھیں نا کہ اس میں جو حضور کی بارگاہ میں خاص طور پہ جو حضور سے وہ حدیثیں یا حضور کی باتیں سننے کے لیے آیا تھا، چہرے کی جو حالت ہے، اس کے بالوں کی حالت ہے، اس کے لباس کی حالت ہے، اس کی خوشبو ہے، یہ سارے تذکرے حضرات صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ پھر آ کر وہ شخص سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اس نے کہا ادنو یا رسول اللہ، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ وہ 1-2 قدم آگے بڑھا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیا اور یہی اجازت طلب کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں مزید تھوڑا اور آپ کے پاس آ جاؤں؟ اور صحابی نے بیان کیا ثم قام موقر اللہ، حضور کے سامنے ادب سے، تعظیم سے کھڑے ہو کر یہ اجازت مانگ رہا تھا۔ حضور نے اجازت دی، وہ اتنا حضور کے قریب آ گیا، اتنا قریب آیا کہ ایک طرف صحابی نے حضور کے بیٹھنے کی حالت بیان کی اور دوسری طرف اس شخص کی بیٹھنے کی حالت بیان کی کہ الصقا رکبتہ برکبت رسول اللہ، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا دونوں گھٹنے آگے نکال کے، تو یوں حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بندہ آیا، وہ بھی حضور کے سامنے اسی طرح بیٹھ گیا،
حتیٰ کہ حضور کے گھٹنے اور اس بندے کے گھٹنے آپس میں مل گئے. یہ ادب سے تعظیم سے وہ یوں بیٹھا. اس کے بعد پھر اس کے سوالات ہیں. لیکن اتنی جو حدیث ہے ابھی تک جو ہم نے سنی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں ہمیں معلوم ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سننے کے جو آداب ہیں ہمیں وہ بھی اس سے معلوم ہوئے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف کی جب مجلس لگتی تھی نا، اس میں کیا ہوتا، بہترین قالین بچھائے جاتے، بہت مہنگے ترین قالین بچھائے جاتے، عود یا لوبان کی خوشبو سلگائی جاتی، ماحول ایک معطر ہو جاتا. صفائی کا اس قدر انتظام ہوتا کہ ایک تنکا بھی اس پورے ہال میں یا مسجد کے جس حصے میں بیٹھتے تھے وہاں پہ نظر نہیں آتا تھا. اور اس کے بعد تازہ وضو اور غسل کر کے پھر بہترین لباس پہن کے خوشبو لگا کے پھر آ کر وہ حضور کی حدیث بیان کی جاتی تھی. اور پھر حدیث بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جس وقت حضور کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو ان باتوں کو جب بیان کیا جا رہا ہوتا تو کسی اور شخص کی طرف یا کسی اور بندے کی بات بیچ میں نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے امام ہیں مدینہ طیبہ چلے گئے. امام مالک اس وقت حدیث بیان کر رہے تھے. آپ جس وقت اتنے بڑے جید تابعی ہیں اور فقیہ ہیں، محدث بھی ہیں، عالم ہیں، وہ چلے گئے. حضرت امام مالک نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی، اس لیے کہ جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو پھر حضور کی بات ہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی عالم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں یا آپ خود سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں یا سننے میں جس صورت میں بھی آپ کو حضور کی حدیث معلوم ہو رہی ہے تو یہ سارا اہتمام اسی وقت ہونا چاہیے. صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے، اچھا لباس، پورے اہتمام کے ساتھ. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے یہ اسکول میں یا یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں تو ان کے وہاں پہ ڈسپلن نہیں ہوتے؟ یعنی ایک انگلش کی تعلیم ہے، ریاضی کی تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، اس کے لیے ایک ڈسپلن آ جاتا ہے تو حضور کی باتیں سننے کے لیے یا جاننے کے لیے یہ ڈسپلن بتایا جا رہا ہے. اور امت مسلمہ میں جب تک یہ چیزیں موجود تھیں نا، امت مسلمہ کی بڑی عزت تھی. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا، اس سے ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا ہوگا تو سننے والے کے لیے لازم ہے کہ جس سے بھی وہ حدیث سنتا ہے، یعنی کسی کی کتاب پڑھتا ہے تب، کسی سے سنتا ہے تب، یہی ادب احترام اس بندے کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ آپ کو حضور کی حدیثیں سناتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوا کہ زید ابن ثابت جا رہے ہیں تو جا کے انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ساتھ ساتھ وہ دوڑ لگا رہے تھے. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ آپ بنو ہاشم خاندان سے ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لیکن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ جیسے اہل علم کے ساتھ ہمیں اسی طرح کا ادب احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم کیوں نہ آپ کا ادب کریں گے؟ اس لیے کہ آپ تو ہمارے نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں. یہ آداب جس وقت ہوتے ہیں نا، آداب یعنی جو گفتگو سنی گئی اس لفظ کا ادب کرنا، اور جس کتاب سے آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے اس کتاب کا ادب کرنا، جس کے واسطے سے وہ چیز آپ کو پہنچی ہے اس کا ادب کرنا. یہ سارے آداب جب ملتے ہیں تو پھر حقیقت میں جو فیض ہے وہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے. تو حدیث شریف کے اس حصے میں آداب یعنی حدیث کا ادب، حدیث کو بیان کرنے والے کا ادب، اس ماحول کا ادب کس قدر ضروری ہے، یہ ساری اہمیت پیش کرنے کے بعد اب حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور ابھی تک کوئی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہے کون. سب کی سوچ اور سب کے اندازے کے مطابق یہی تھا کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے جو حضور سے کوئی تعلیمات سیکھنے کے لیے آیا ہے.
تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا۔ پہلی چیز ہوتی ہے اعتقادات، یعنی جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جن چیزوں کو تسلیم کرنا، جن کی تصدیق کرنا، جن کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ظاہری اعمال، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب آپ کے اوپر جو جو کام کرنے ضروری ہیں اور جن سے منع ہونا ضروری ہے ان احکامات پہ عمل کرنا، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے اندر کے نظام کو، اپنے باطن کو، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ہر خواہش سے، ہر قسم کی سوچ سے پاک کر لینا، جس کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں، باطنی علم بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں دین اسلام میں بہت ضروری ہیں، اور دین اسلام جو اصل قائم ہے وہ انہی 3 چیزوں پہ قائم ہے۔ اور حضرت جبریل امی علیہ السلام نے انہی 3 چیزوں کے بارے میں حضور سے سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، حضور مجھے ایمان کے بارے میں تو بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ، اس کے جتنے بھی رسول ہیں ان سب پہ، اور اللہ سے ملاقات پہ تیرا ایمان ہو، یعنی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور قیامت کے دن پہ تیرا ایمان ہو، اور تقدیر اچھی ہے یا بری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان باتوں پہ تیرا ایمان ہونا یہ ہے اصل ایمان اور تصدیق۔ ایمان ہوتا کیا، چلیں اس کی تعریف پہلے ہم سمجھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جتنی بھی تعلیمات لے کے آئے ہیں ان سب تعلیمات کی تصدیق کرنا، یعنی دل سے ان کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب دل سے سچا ماننا ہے تعلیمات کو، وہ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وحدہ لا شریک ہے، اسے وحدہ لا شریک ماننا، اس کے سارے فرشتوں پہ، اس کی ساری نازل کردہ کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، قیامت کے دن پہ، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پہ ایمان رکھنا، یعنی ان سب چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور دوسرا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے اخبرنی عن شرائع الاسلام، حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے، تو زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج ادا کرے اگر تو اس کے راستے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں روزوں کا تذکرہ بھی ہے، جس میں بیت اللہ کے حج کے ساتھ روزوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں اگر جنابت لاحق ہوتی ہے یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہیں وہ جن کو اپنے عمل میں لانا ضروری ہے، یعنی اسلام کا تعلق ہے بندے کے عمل کے ساتھ، ایمان کا تعلق ہے بندے کے دل کی کیفیت یعنی اس کو سچا تسلیم کرنے کے ساتھ۔ اور تیسرا سوال کرتے ہیں حضرت جبریل امی کہ حضور یہ بتائیے اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے، جسے ہم کہیں گے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یعنی دل کی کیفیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آپ نے ایک جملے میں 2 چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ احسان یا اخلاص یہ ہے کہ ان تعمل للہ، کہ تیرا کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے ہے، اور دوسری حدیث میں ہے ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اپنے رب کی، تیرے دل کی کیفیت یہ ہو کأنک تراہ، کہ تو اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اپنے رب کی عبادت کرے یا اس طرح اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اگر تو یہ اپنی کیفیت نہیں بنا سکتا تو پھر یہ کیفیت بنا لے کہ تیرا ہر عمل تیرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تصوف کی زبان میں دو چیزیں بیان ہوتی ہیں نا، مشاہدہ حق اور مراقبہ۔ مشاہدہ حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کیفیت میں کریں کہ میں اپنے رب کو دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ میں اپنے رب کو اس وقت تک سجدہ کرتا ہی نہیں ہوں جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا۔ لیکن یہ کیفیت بہت خاص لوگوں کے ساتھ ہے، بہت خاص لوگوں کے ساتھ ہے۔ دوسری کیفیت مراقبے کی ہے۔ مراقبہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں اور میرا رب میرے ساری ادائیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد بندے کا کبھی بھی ہاتھ ہے، نظر ہے، کان ہے، کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جب کیفیت یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں۔ اسے تزکیہ نفس کی تعلیم بھی کہتے ہیں اور اسے تصوف بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب تینوں سوالات پیش کیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور اخلاص یعنی احسان کے بارے میں حضور نے جوابات عنایت فرمائے۔ اب آخری سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ قصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا علم چھپائے رکھا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ اس دن میں، اس سال میں، اس وقت میں آئے گی۔ اس کا علم آپ نے بیان نہیں کیا، البتہ اس کی علامات بیان کر دی آپ نے۔ علامات میں کیا تھا کہ اہل علم اٹھ جائے گا، دنیا سے علم ختم ہو جائے گا۔ علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کی باتیں بتانے والے ہیں وہ اس طرح اٹھ جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے کہ ان کے بعد پھر صحیح علم یا صحیح مسئلہ بتانے والے علماء موجود نہیں رہیں گے۔ ایک چیز یہ بتائی، دوسری بتائی کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں رہنے والے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنا کے آپس میں تکبر کے طور پہ پیش کریں گے، یہ میری بلڈنگ، یہ میرا سرمایہ، یہ میرا اثاثہ، یعنی دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ خاص طور پہ ان لوگوں کو دولت بہت ملے گی جنہوں نے غربت کی زندگیاں گزاری ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسری قیامت کی نشانی یہ بتائی کہ کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی، کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی ایک خاتون ہے، اس کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوگی، وہ بیٹی اور یہ ماں جو ہوگی، ان دونوں کا آپس کا تعلق کہ جس نے جنم دیا ہے یہ کنیز ہوگی اور جس کو جنم دیا گیا وہ مالکن ہوگی۔ آسان لفظوں میں بیان کروں کہ کسی کے ہاں کوئی اولاد ہوگی تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جیسے کوئی مالک اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یعنی ماں باپ کا ادب احترام ختم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جس وقت یہ ساری باتیں ہو گئی، اس نے کہا کہ حضور اب مجھے جانے کی اجازت ہے، تو وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ لوگوں نے کہا حضور اجنبی آدمی۔ فرمایا کہ یہ جبریل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے سوالات کیے، حضور نے جواب دیے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب چلے گئے پھر اس کے بعد پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جا کر اس کو ڈھونڈنا چاہا، پیچھے گئے تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا۔ تو یہ جتنی باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جو پہلی باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کا ضرور اہتمام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے، حدیثیں بیان کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر سننے کے لیے جو آداب ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ ادب سے ہی بندے کو مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، اور اصل دین کی جو سمجھ ہے نا بندے کو وہ ادب سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔